بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ اکثر لوگوں نے ساؤتھ انڈین فلمیں دیکھی ہوں گی۔ ان فلموں کے ٹائٹل مختلف ناموں سے ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ کوئی نئے ٹائٹل سے فلم دیکھنے لگتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلم تو یار میں نے پہلے دیکھ چکا ہوں اور یہ اب نئے نام سے فلم آ گئی ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوتا رہتا ہے۔ آئے دن وہ جب نئے ویڈیو وہ لوڈ کرتے ہیں تو نئے نام سے کرتے ہیں، ٹائٹل نیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹائٹل سے وہ فلم مطابقت بھی نہیں رکھتی، اس میں آرٹسٹ بھی اور ہوتے ہیں، فلم کا نام بھی اور ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ان کی فلمیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو ایک ہی کاسٹ کے ساتھ اور مختلف ناموں سے وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے ایک انتہائی محترم دوست کا ایک وقت وہ بات کر رہے تھے کسی موضوع پہ، کسی فلم انڈسٹری کے بڑے معروف رائٹر کے حوالے سے۔ آپ کہیں گے کہ آپ اپنے دوست کا نام نہیں لیتے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو دل میں رہتے ہیں، ان کو زبان پر نام لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کسی ایک صاحب سے کہا کہ آپ نے بہت ساری فلمیں بنائی ہیں، سینکڑوں کے اعتبار سے فلمیں بنائی ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق آپ نے فلم ایک ہی بنائی ہے، باقی نام تبدیل کی ہے۔ تو انڈین فلموں کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ ہوتا ہے اور فلمیں مختلف ناموں سے ہوتی ہیں۔ اور پاکستان کی جہاں تک سیاسی صورتحال کا تعلق ہے تو پاکستان کی سیاسی صورتحال یا پاکستان کی حکومتیں 1947 سے لے کر آج تک جتنی بھی آئی ہیں ان کا بھی ساؤتھ انڈین فلموں کی طرح ہی کردار رہا ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، وہ جمہوری ہو، وہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئی ہو یا وہ فوجی آمریت کی صورت میں ہو، لیکن کردار ان کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو ان کی پالیسیاں بالکل نہیں بدلتی، پالیسیاں وہی ہوتی ہیں، اور وہ پالیسیاں صرف اور صرف ان کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتی ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فوائد پہنچانے کے حوالے سے ہوتی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اپنے قرب و جوار لوگ جو ان کے خوش آمدی ٹولہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان کو وہ پہنچاتے ہیں، یا جن سے اپنے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ان کا محور جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی ذات تک ہوتا ہے، ملک اور ملک کے عوام کے لیے نہیں ہوتا۔ 76 سالوں سے بہت سارے ادوار آئے، جمہوری حکومتیں بھی آئیں، سو کالڈ جس کو ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں، نام نہاد حکومت، کیونکہ پاکستان کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کوئی جمہوری حکومت خالص رہی ہو یا کبھی آمریت خالص رہی ہو، ہمیشہ ملاوٹ ضرور رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے کلچر میں جس قدر قیام پاکستان کے بعد ملاوٹ کو شامل کیا گیا ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب ملاوٹ شدہ چیزوں سے اصل چیز کو تلاش کرنا ناممکن حد تک ہو چکا ہے۔ آپ اشیاء ضروریہ کو لے لیں تو اشیاء ضروریہ بھی آپ کو خالص نہیں ملتی، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ انسانوں کے رویے بھی ملاوٹ شدہ ہیں، انسانی رشتے بھی ملاوٹ شدہ ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ آج کل لوگوں کا خون سفید ہو گیا، شاید سچ ہی کہتے تھے کہ واقعی خون سفید ہو گیا۔ خون سفید ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی رنگت سفید ہو گئی ہے۔ در حقیقت جو بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ خون سفید ہو گیا ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انسان کے اندر سے احساسات دم توڑ گئے ہیں، انسان کے اندر سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں، رشتوں کا احترام ختم ہو گیا، انسان مادہ پرست ہو گیا۔ مادیت پسندی نے انسان کو اس قدر خود غرض بنا دیا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کو اپنے مفاد سے زیادہ نظر نہیں آتی۔ پاکستان میں گزشتہ 76 سال سے یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا ہے، کبھی اس کی حکومت، کبھی اس کی حکومت،
کبھی اس کی، پھر مجبوراً آمریت کو بھی اس میدان میں کودنا پڑتا ہے جب سیاستدان ناکام ہو جاتے ہیں۔ سیاستدان کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں چلنے دیتی، ہمیں بیوروکریسی نہیں چلنے دیتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ نے اپنے آپ کو صحیح چلانے کی کوشش کی ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ محض تو وہ ایک مذاق ہی ہے کہ ایک نوجوان وہ برطانوی ہائی کمیشن میں آتا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن، میں یہ نوجوان نسل کے لیے واضح کر دوں، ہائی کمشنر ان ملکوں میں ہوتے ہیں جو برطانوی حکمرانوں کے زیر تسلط رہے ہیں، تو وہ ان ملکوں کے تمام ہائی کمشنرز ہوتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ امبیسیز کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو چونکہ پاکستان بر صغیر جو ہے، پاک و ہند، یہ برطانیہ سے آزاد ہوا تھا، تو ایک نوجوان ایک فائل لے کے آتا ہے، تو وہ ہائی کمشنر سے کہتا ہے کہ جناب یہ فائل ہے۔ وہ کہتا ہے، ہائی کمشنر اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ کس چیز کی فائل ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں پاکستان واپس کرنے آیا ہوں۔ تو پاکستان، وہ کہتا ہے کیوں پاکستان واپس کرنے آئے ہو؟ کہنے لگا یہ 76 سال سے چل نہیں رہا۔ کیوں؟ اس نے کہا ہم نے بہت سارے نظام آزما کے دیکھے ہیں، صدارتی نظام بھی آزما کے دیکھا ہے، جمہوری نظام بھی آزما کے دیکھا ہے، اور آمریت بھی رہی ہے، فوجی حکمران بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ چل نہیں رہا ہم سے۔ تو وہ اس نوجوان کو جواب دیتا ہے کہ ہندوستان جو ہے، بھارت جو ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ آزاد ہوا تھا، وہ تو بالکل صحیح چل رہا ہے، تو پھر آپ کا پاکستان کیوں نہیں چل رہا؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں نہیں چل رہا۔ تو وہ پھر ہائی کمشنر جو ہے اس نوجوان کو جواب دیتا ہے کہ کیا آپ نے ایمانداری کا نظام استعمال کر کے دیکھا ہے؟ تو وہاں وہ نوجوان خاموش ہو جاتا ہے اور وہ اپنی فائل لے کے واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی ہمارے حکمرانوں نے جو آج تک ہمارے اوپر رول کرتے آئے ہیں، انہوں نے یہ نظام آزما کے نہیں دیکھا۔ کیونکہ آج کی نوجوان نسل ہم سے زیادہ ذہین ہے، ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، ہم سے زیادہ اس کا زیادہ مشاہدہ ہے، کتابوں سے سیکھے ہوئے ہیں، یہ انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں، انہیں دنیا کی معلومات ہے، ہمیں اپنے قرب و جوار کی بھی معلومات نہیں بعض اوقات ہوتی۔ تو نوجوان نسل اس وقت شدید مضطرب ہے کہ آخر پاکستان کا فیوچر کیا ہے، پاکستان کس نہج پہ جا رہا ہے۔ میں نے یا مجھ جیسے میرے ہم عصر لوگوں نے اپنے ماں باپ کے وقت اگر کوئی برا وقت دیکھا ہوگا تو ساتھ اچھا وقت بھی دیکھا ہوگا، لیکن آج کی نوجوان نسل جو ہماری نسل ہے یا ہمارے بعد آنے والی نسل ہے، وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ دیکھ رہی ہے ملک میں رشوت ہے، بدعنوانی ہے، اقربا پروری ہے، لا قانونیت ہے، بے روزگاری ہے، افلاس ہے، بھوک ہے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے ان کا؟ ان کا کوئی قصور نہیں۔ ان کے ماں باپ نے اپنا تن من کی قربانی دے کے انہیں تعلیم یافتہ بنایا، انہیں ڈگریاں دلوائی ہیں۔ آج 3 4 ڈگریاں لے کے، وہ بھی ماسٹرز کی ڈگریاں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کے وہ سڑکوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی نوکری نہیں ملتی۔ ملک پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے، جس پولیس والے کا دل چاہتا ہے وہ راستے میں روک کے کسی شریف آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور کسی ایسے جرم کی پاداش میں اس کو اندر کر دیتا ہے، محض اس سے رشوت لینے کے لیے، اس کی فیملی کو تنگ کرنے۔ کیا یہ اسٹیٹ ہے؟ نہیں۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بنانا ریپبلک آخر آپ کے نزدیک ہوتی کیا ہے؟ یہ بنانا ریپبلک ہی ہے جہاں لا قانونیت ہے، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ در در کے دھکے کھا رہی ہے، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، والدین جنہوں نے ان پر محنت جدوجہد کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر انہیں
تعلیم دی صرف اس سوچ کے تحت کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو یہ ہمارا سہارا بنے، لیکن کیا آپ ان بچوں کو اپنے والدین کا سہارا بننے دے رہے ہیں؟ کیا ان کو آپ ازدواجی زندگی کے قابل بننے کا موقع فراہم کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ پاکستان کے عوام کے نام پر آج تک جتنے قرضے تم لوگوں نے لیے ہیں وہ آپ نے اپنی فلاح و بہبود پر خرچ کیے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جمع کیے ہیں، ان کے لیے جائیدادیں خریدی ہیں، ان کے لیے کاروبار ڈیولپ کیے ہیں، ان کے لیے کمپنیوں کی لا تعداد چین بنا دی ہیں، لیکن اس کے ٹیکسز کے ذریعے عوام ادائیگی کر رہی۔ کیا یہ ہے آپ لوگوں کی سوچ؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ کیا کیا آپ؟ پیپلز پارٹی اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دیا۔ ہاں دیا تھا، ایک زمانہ تھا دیا تھا، لیکن وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وقت تھا، وہ اس کا دور تھا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نواز دعویٰ کرتی ہے میں نے ایٹمی پاور پاکستان کو بنایا۔ او بھائی آپ نے کیا پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا؟ پاکستان کو ایٹمی پاور تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا۔ میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بے نظیر بھٹو نے دی۔ اور جہاں تک آپ ایک صرف ایٹمی مظاہرہ کرنے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، تو محترم نواز شریف صاحب آپ تو اس حق میں ہی نہیں تھے کہ یہ ایٹمی جو اپنا دھماکہ کیا جائے۔ اس میں تو چند وہ شخصیات تھیں، آپ کے چند پارٹی کے عہدیدار تھے، اور یا پھر مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور افواج پاکستان تھی، جنہوں نے یہ آپ کو مجبور کر کے یہ دھماکہ کروایا۔ اور اس وقت بھی آپ کے چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نواز کے راجہ ظفر الحق، چودھری شجاعت اور شیخ رشید، قطع نظر اس کے کہ اس کا ذاتی کردار کیا ہے، سیاسی کردار کیا ہے، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ چند وہ لوگ تھے جو اس حق میں تھے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ بھارت کو دکھایا جائے کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ تو آپ جو کہتے ہیں آج 1981 سے آپ حکومت کے مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں، آپ کو تقریباً 42 سال ہو گئے ہیں سیاست میں، 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، آپ کا بھتیجا وزیر اعلیٰ رہا ہے، آپ کا بھائی 2-3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہا ہے، یہاں تک کہ حال ہی میں وہ 16 ماہ کی وزارت عظمیٰ بھی گزار کے گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا دیا؟ اور پھر آپ یہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو عوام کے لیے شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی، تمام معاشی پالیسیاں درست ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جو 42 سال میں کچھ نہیں کر پائے، آئندہ کیا کریں گے؟ جو بھی یہ دعویٰ سیاسی پارٹی کرتی ہے بالکل بے بنیاد اور لطف کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، دروغ گوئی سے کام لیتی ہے۔ آج تک بھی کسی سیاسی جماعت نے پاکستان کے بارے میں نہ سوچا ہے، نہ عوام کو آئندہ ان کے سوچنے کی کوئی امید دکھائی دے رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں چلنے دیتی۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں چلنے دیتی؟ اس لیے کہ آپ ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے پہ اتر آتے ہیں، یا وہ سمجھتی ہے کیونکہ اس نے اس ملک کی سالمیت کا عہد کیا ہوا ہے، وہ اوتھ لیتی ہے، اوتھ آپ بھی لیتے ہیں، آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں، لیکن افواج پاکستان اس اوتھ کو نبھانے کی کوشش کرتی ہے، اپنی جان تک قربان کرتی ہے، آپ نہیں کرتے ہو۔ آپ تو برا وقت آتا ہے، وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، پنڈ نو اگ لگی تے کتا روڑی تے، تو آپ لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ آپ کی تو 6 مہینے پہلے کی ٹکٹیں بک ہوتی ہیں، ملٹیپل ویزے لگے ہوتے ہیں، آپ کو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ مشکل تو اس 24 کروڑ عوام کے لیے ہے، جس نے کہیں بھی نہیں جانا، اس نے مرنا بھی یہیں ہے اور جینا بھی یہیں ہے، وہ بھوکی رہے یا کچھ کھا کے سوئے، لیکن رہنا اس نے یہیں۔ تو یہ جو آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جمہوریت پسند ہیں، اور جمہوریت جو ہے وہ انتقام ہے، اس سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہے۔
انتقام کیا ہے آپ کا؟ آپ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، میرے جیسے میرے شعبے کے لوگوں کو آپ نشانہ بناتے ہیں، عام سماجی تنظیموں کو آپ نشانہ بناتے ہیں جو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے۔ کیا یہ ہے آپ کا انصاف؟ نہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا، اب روایتی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ کیا فرق ہے؟ آپ بھی بادشاہ چاہتے ہیں، بدنصیبی ہے پاکستان کی اور میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کی کہ خلفائے راشدین کے بعد جس کسی نے بھی نظام چلانے کی کوشش کی ہے تو اس نے بادشاہت کو چلانے کی کوشش کی ہے، خواہ وہ سلطنت عثمانیہ ہو یا وہ عباسی ہو، کوئی بھی ہو، سب نے یہی کیا ہے کہ بادشاہت۔ اور آپ بھی یہ جو سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ بھی خاندانی سیاست کے ذریعے پاکستان میں بادشاہت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن نہ انہوں نے کوئی دنیا میں کوئی ایسی خاص کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور نہ ہی انہوں نے امت مسلمہ کو بلند مقام دلانے کی کوشش کی اور نہ ہی آپ کچھ کر پاؤ گے۔ لہٰذا اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اسوہ حسنہ کو اپنائیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، قرآن پاک کو اپنائیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ اس کے بغیر نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس عوام کی فلاح و بہبود ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس عوام کو انصاف فراہم ہو سکتا ہے۔ انصاف، مساوات، رواداری، یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں، کسی بھی دنیا کے نظام میں نہیں ہے، کسی بھی دنیا کے نظام میں نہیں ہے۔ اگر کسی نظام میں آپ کو ملتی ہیں، اغیار کے نظام میں ملتی ہیں، تو وہ بھی اسلام سے لی گئی ہیں۔ خدا را اب سمجھو، اب تم لوگ بھی زندگی کی آخری سیڑھی پہ ہو، لہٰذا وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت آ جائے، تو اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ سوچ لو۔ چلو اس ملک کے لیے نہیں، اس عوام کے لیے نہیں تو کم از کم اپنی آخرت کے لیے سوچ لو۔ تو یہ کوئی میرا پروگرام نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی خاص چیز پہ بات کر رہا ہوں، صرف یہ ایک پروگرام کی صورت میں میرے دل کی بھڑاس ہے جو میں نکال رہا ہوں۔ زندگی بڑی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک مسافر کے طور پہ بھیجا ہوا ہے اور مسافر کو کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں، اس ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی شہری کے جو میرا فرض ہے وہ آپ کا بھی فرض، وہ ہم سب کا فرض ہے۔ جب ہم ایک اچھے شہری نہیں بن سکتے، ایک اچھے مسلمان بھی نہیں بن سکتے، تو لہٰذا ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ایسی مثبت تبدیلی جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں سرور کائنات کے نزدیک لے کے جا سکے۔ تو لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔